بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں چودھری محمد اشرف گجر۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ بیرون ملک علاج کے لیے یو اے ای روانہ ہو گئے، جہاں وہ علاج کروائیں گے۔ یہاں بھی وہ کچھ عرصہ زیر علاج رہے سی ایم ایچ راول پنڈی میں، لیکن شاید وہ اس سے مطمئن نہیں ہوں گے یہاں کے علاج سے۔ تبھی پھر وہ دبئی گئے۔ دبئی میں وہاں پہ ان کا دوبارہ چیک اپ کیا گیا، ان کے ٹیسٹ لیے گئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ ملکی تاریخ میں چند متنازع ترین آرمی چیفز میں شامل ہیں، لیکن آج ہمارا موضوع گفتگو وہ نہیں ہے۔ بات تو یہ کرنا ہے کہ یہ ملک جو حاصل کیا گیا تھا، اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ ایک آزاد ملک ہوگا جہاں پہ سب شہری برابر ہوں گے، ہر طرح کی سہولتیں انہیں میسر ہوں گی، اور وہ بڑی خوشحال اور بڑی بہتر زندگی گزاریں گے۔ ان تمام سہولتوں میں سب سے بڑی سہولت میڈیکل سہولت بھی ہے، علاج کی سہولت ہے، طبی علاج معالجے کی سہولت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہم جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں انتہائی مخدوش صورتحال ہے علاج کے حوالے سے، ہاسپٹلز انتہائی مخدوش ہیں، میڈیسنز نہیں ملتی، ڈاکٹرز میسر نہیں ہیں، میڈیکل کا عملہ میسر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو ہاسپٹل جانے کا موقع ملے تو ایک ایک بیڈ کے اوپر ایمرجنسی میں بھی اور وارڈز میں بھی دو پیشنٹ، دو مریض لیٹے ہوتے ہیں، اور انبار لگا ہوتا ہے مریضوں کا، اور ڈاکٹر جو ہیں ان کا رویہ بھی ظاہر ہے بڑا افسوسناک ہوتا ہے۔ زیادہ تر ڈاکٹروں کا اچھا رویہ نہیں ہوتا، اور پھر وہاں پہ ایک بڑی لمبی لسٹ دی جاتی ہے مریض کو۔ ادھر مریض موت اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ان کے جو ساتھ آئے ہوتے ہیں لوگ، ان کے رشتہ دار یا دوست احباب، ان کو ایک لمبی لسٹ تھما دی جاتی ہے کہ جائیں جا کے بازار سے یہ سامان لے آئیں، حالانکہ وہ سارا سامان استعمال بھی نہیں ہونا ہوتا۔ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بہت بڑی تعداد میں سامان جو بچ جاتا ہے وہ دوبارہ میڈیکل سٹور پہ ہاسپٹلز کا عملہ فروخت کر دیتا ہے۔ اور پھر جو بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے میڈیسنز کے لیے، ادویات کے لیے، اس میں خرد برد ہو جاتی ہے۔ کوئی چیک کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر یہ ہمارے حکمران، ہمارے صدر، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزراء، ہمارے چیف جسٹس صاحبان، جج صاحبان، ہمارے فیڈرل سیکرٹری، ڈائریکٹر جنرل، مینیجنگ ڈائریکٹر، چیئرمین قسم کے عہدوں پہ فائز، بیوروکریسی، آئی جی، کمشنر، یہ اگر تمام کے تمام اپنا علاج، ہر قسم کا علاج وہ سرکاری ہاسپٹل سے کروائیں، تو پھر ظاہر ہے ہاسپٹل ٹھیک ہو جائیں گے، ہاسپٹلز کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، نظام ٹھیک ہو جائے گا، عملے کو ڈر خوف ہوگا کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے اندر دو طرح کے طبقات پیدا ہو چکے، ایک غریب اور محروم طبقات ہیں، اور ایک بااثر طبقات ہیں، حکمران طبقات ہیں۔ حالانکہ اس ملک میں تو حکمران طبقات کا سوال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے تو حکمران طبقہ جو انگریز جسے کہتے ہیں ان سے آزادی حاصل کی تھی کہ ہم آزاد ہوں گے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آپ نظر دوڑائیں ماضی میں گورنر جنرل جو بنے ہمارے ملک غلام محمد سینئر بیوروکریٹ تھے، پھر وزیر خزانہ رہے، اور اس کے بعد گورنر جنرل بن گئے۔ ہم شروع سے یہاں پہ کسی نہ قسم کی بیوروکریسی، وہ سول ملٹری بیوروکریسی کہہ لیں، ملٹری بیوروکریسی کہہ لیں، انہی کا اقتدار رہا، سرسوخ رہا، حکمرانی رہی۔ اور وہ غلام محمد جو گورنر جنرل تھے وہ علاج کے لیے امریکہ چلے گئے، اور اس کے بعد لمبی طویل فہرست ہے، اور وہ صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں۔ ابھی اس کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ چند ایک تصاویر ڈسپلے ہو رہی ہوں گی، جس سے آپ کچھ اندازہ لگا سکیں گے کہ کون کون لوگ تھے، اور ان کے علاوہ بھی بہت بڑی تعداد ہے ہمارے وزیر اعظم، صدر صاحبان کی، آرمی چیف صاحبان کی، ہمارے باقی جو جج صاحبان ہیں، وہ وزراء، گورنر، وزیر اعلیٰ، بہت لمبی فہرست ہے۔ اور ان میں سے ایک بڑی تعداد، میں نہیں کہتا جنرل قمر جاوید باجوہ کوئی سرکاری خرچ پہ گئے ہوں گے، ممکن ہے نہ گئے ہوں، اور ممکن ہے گئے بھی ہوں، یہ بات ویریفائی کرنے والی بات ہے، لیکن
ایک بہت بڑی تعداد سرکاری خرچ پہ، سرکاری خزانے پہ بوجھ بن کے وہ علاج معالجے کے لیے یا یورپ کا سفر کرتی ہے، امریکہ کا کرتی ہے، یا پھر یہ یو اے ای کے ممالک جو ہیں ان کی طرف رخت سفر باندھتی ہے۔ یہ بڑی زیادتی ہے، اس سے لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہاسپٹلس پہ توجہ دی جائے تاکہ ملکی نظام صحت پہ لوگوں کا اعتماد بڑھے، سرکاری ہسپتال جو ہے ان کی محدود صورتحال نہ ہو، لوگوں میں احساس محرومی نہ ہو، قومی خزانے پہ بوجھ نہ پڑے، یہاں کے مقامی جو ڈاکٹر ہیں ان کی بھی حوصلہ شکنی نہ ہو، انہیں بھی اپنے اوپر اعتماد ہو۔ اور پھر اگر کسی کو بھیجنا بہت ہی ضروری ہے تو اس کے لیے میڈیکل بورڈ کی شرط کر دیں۔ سرکاری خرچ پہ تو بالکل آپ ایک طرح کی پابندی لگا دیں، بالکل ایکسیپشنل کیسز میں کسی کو بھیجنا ہو تو بھیجا جائے، اور ہاسپٹلس کا بھی احتساب آڈٹ کیا جائے، شفافیت کی جائے، تاکہ یہ جو احساس محرومی ہے لوگوں میں یہ پیدا نہ ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں، عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اور لوگ ہیں، ہم کوئی اور لوگ ہیں، تو یہ جو تفاوت پیدا ہو گئی، یہ جو طبقاتی فرق پیدا ہو گیا، یہ ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آج کا موضوع آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور باقی دوست احباب سے شیئر بھی کیجیے۔ السلام